قربانی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایک گھر میں ایک حصہ ہونا چاہیے یا پھر ایک آدمی کے اوپر ایک حصہ ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب آپ آسان طریقے سے سنیے کہ جیسے ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں ایک گھر سے ایک حصہ لگاتے ہیں، چاہے باپ کے نام سے ہو جائے، چاہے بھائی کے نام سے ہو جائے، ماں کے نام سے ہو جائے، کسی کے بھی نام سے ہو جائے، یہی ہوتا ہے۔ لیکن میں اس کا صحیح مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، قربانی جو واجب ہے وہ ایک گھر کے اوپر ایک حصہ واجب نہیں ہے، بلکہ جو مالک نصاب ہوتا ہے ایک مالک نصاب کے اوپر ایک حصہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم لوگ ایک گھر سے ایک حصہ دیتے ہیں، دوسرا گھر والا ایک حصہ وہ اپنے گھر سے دیتا ہے، چاہے باپ کے نام سے دے دے یا ماں کے نام سے دے دے، ایسا نہیں چلے گا۔ وہ قربانی تو ہو جائے گی، جس کے نام سے دی جائے گی اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن مثال کے طور پر اگر گھر میں 4 مالک نصاب ہے، جیسے 4 بھائی ہے اور چاروں بھائی کما رہا ہے، ساتھ میں ہے، اور چاروں بھائی مالک نصاب ہے، تو 4 حصہ قربانی دی جائے گی۔ اور اگر باپ بھی مالک نصاب ہے تو پھر 5 حصہ قربانی دی جائے گی۔ اور اس پورے گھر میں اگر ایک ہی مالک نصاب ہے، جیسے بھائی جو کماتے ہیں وہ لا کر کے اپنے باپ کو دے دیتے ہیں، ایسی صورت میں اس کا باپ مالک نصاب ہے تو پھر ایک حصہ دے گا، وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر 5 مالک نصاب ہے یا پھر اس میں سے کوئی 3 شخص ہیں گھر میں اور تینوں مالک نصاب ہے، تو پھر اس صورت میں 3 حصے قربانی کی دی جائے گی۔ تو یہ مسئلہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک گھر میں ایک حصہ نہیں بلکہ ایک مالک نصاب کے اوپر ایک حصہ قربانی واجب ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لوگوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ کنفیوژن اور یہ مسئلہ لوگوں کو آسانی سے پہنچ جائے اور لوگوں کو یہ جانکاری ہو جائے کہ ایک گھر میں ایک حصہ ہونا چاہیے یا پھر ایک مالک نصاب کے اوپر ایک حصہ ہونا چاہیے۔ باقی آپ کے من میں اگر کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر پہلی بار آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ مجھے فالو بھی کر لیں۔